جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں گوجرانوالا ڈویژن کے اندر 5 آزاد جموں کشمیر کے مہاجرین کی سیٹس ہیں۔ اوورآل پنجاب بھر میں 10 جو ہیں وہ سیٹیں ہماری پنجاب کے اندر آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی ہیں۔ ایک ہمارے LA36 کے محاذ پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ میں اپنے کینڈیڈیٹ جو انشاءاللہ اس حلقے سے MLA ہیں حافظ حامد رضا صاحب کی قیادت میں تحریک آزادی کشمیر آگے بڑھے گی اور ان کی قیادت میں یہ مسئلہ کشمیر حل کی طرف جائے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن میں گوجرانوالا ڈویژن کے اندر 5 آزاد جموں کشمیر کے مہاجرین کی سیٹس ہیں۔ اوورآل پنجاب بھر میں 10 جو ہیں وہ سیٹیں ہماری پنجاب کے اندر آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران کی ہیں، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ سیالکوٹ ہو، گوجرانوالا ہو یا اوورآل پنجاب ہو، پاکستان ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو، کشمیر اور پاکستان ایک ہی وجود اور جسم کے 2 حصے ہیں۔ کشمیریوں کو پاکستانیوں کے دلوں سے علیحدہ اور جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ الیکشن جو آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ الیکشن وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ ثابت کرے گا کہ کشمیر کا مقدمہ، کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں جو مقبوضہ وادی میں مودی حکومت نے بپا کر رکھی ہیں، PTI کی حکومت ان تمام ناانصافیوں کو دنیا کے سامنے وزیر اعظم کی قیادت میں دلیری، بہادری اور جرأت مندی سے بے نقاب کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو کانفرنس کے دوران ہندوستان کا مکروہ اور دہشت گردی کے ساتھ جڑا چہرہ بے نقاب کیا، ایک ہمارے LA36 کے محاذ پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ میں اپنے کینڈیڈیٹ جو انشاءاللہ اس حلقے سے MLA ہیں حافظ حامد رضا صاحب، ان کا اس حلقے سے کشمیریوں کے ترجمان بن کے، ان کے سفیر بن کے، ان کی آواز بن کے آزاد جموں کشمیر اسمبلی تک پہنچنا اور وہاں کھڑے ہو کر پاکستان کے دفاع، قومی سلامتی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنا اس بات کی عکاسی کرتا رہا ہے کہ کشمیر کا جو بھی ووٹر اور سپورٹر، وہ سیالکوٹ میں بیٹھا ہو، وہ پنجاب کے کسی اور شہر میں بیٹھا ہو، پاکستان کے کسی کونے میں موجود ہو، حتیٰ کہ اوورسیز میں کیوں نہ
اس وقت وہ قیام پذیر ہو، اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو کشمیریوں کے دلوں کی دھڑکن حافظ حامد رضا صاحب انشاءاللہ سیالکوٹ کے اندر عمران خان کے کپتان کے کھلاڑی بن کے جس طرح اس حلقے سے LA36 سے نون لیگ کی باقیات کا صفایا کرنے میں مصروف عمل ہیں، جس طرح سے حافظ حامد رضا صاحب نے نون لیگ کے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ جڑی قیادت جو ہے اس کو اوسان خطا کر کے اس وقت الیکشن سے بھاگنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، اور حافظ حامد رضا صاحب اور ہمارے تمام ساتھی PTI کی تمام قیادت جو ہے وہ LA36 میں ان کی کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو اپنے الیکشن کی ترجیحات اور آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں پہنچ کے ان کشمیری مہاجرین کے لیے اور اوورآل کشمیر کے کاز کے لیے ان کا کیا عزم ہے، کیا ترجیحات ہیں، اور PTI کی حکومت کا جو مینیفیسٹو ہے کشمیر کے اندر، جو وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو وہاں فنانشل اٹانومی دینے کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں رول آف لا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور انشور کرنے کے لیے PTI کی قیادت نے، وزیر اعظم نے اپنی ترجیحات واضح کی ہیں۔ خوشیوں میں جہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو ہر وہ سہولت فراہم کریں جو ان کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو آسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے کل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اوورآل پنجاب بھر میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر ہر ڈویژن کے اندر، ہر بڑی ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پہ قربانی کے بعد تعفن پھیلنے کے بعد وہاں کے ماحول کو خطرات اور اس کے ساتھ جڑی جو چیلنجز اور ایسی صورتحال جو ہماری صحتوں پہ منفی اثر ڈالتی ہے، اس صورتحال سے اوائڈ کرنے کے لیے کل وزیر اعلیٰ آفس میں ایک میٹنگ کے بعد یہ ترجیحات طے کی گئیں کہ ہر ضلع کی سطح پہ قربانی کی کھالوں کو، قربانی کے جانوروں کے اعضاء کو، علائشوں کو، اور تمام جو اس کے ساتھ قربانی کے پروسیس کے ساتھ جڑا ایک عمل ہے، اس کی نگرانی جو ہے وہ متعلقہ DC صاحبان کریں گے، اور چیف سیکرٹری آفس کے اندر ایک ایپ بنا دی گئی ہے، ایک ڈیش بورڈ کے ذریعے ضلع بھر میں جو قربانی ہو رہی ہوگی جس ضلع میں، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا کہ ہماری ٹیمیں جو ویسٹ مینجمنٹ کو دیکھتی ہیں وہ ان صفائی ستھرائی کے ساتھ جڑی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ DCO صاحبان اور کمشنر صاحبان کی چھٹیاں جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے منسوخ کی ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ وہ اپنی سطح پہ ہر ضلع کے اندر ان امور کی نگرانی کریں، عوام کی زندگی کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو عید والے دن خصوصاً، اور چونکہ یہ 3 دنوں پہ مشتمل قربانی کا پروسیس ہوتا ہے تو عید کے تینوں دن جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہائی الرٹ رہے گا۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو صفائی کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں ان کو DC صاحبان کی زیر نگرانی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ آسن انداز سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی۔ سر فخر سے بلند کیے وزیر اعظم پاکستان پوری قوم کا مقدمہ جس طرح سے بین الاقوامی فورمز پہ لڑ رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ کشمیر کے اندر کپتان کے چاہنے والے جو ہیں وہ وزیر اعظم
عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پی ٹی آئی کی کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور وہ بہادر، غیور، جرأت مند کشمیری جو ہندوستانی فوج کو للکارتے ہوئے پاکستان کا جغرافیہ جو کشمیر کے ساتھ جڑا ہے، اور جو یہ نعرہ لگا لگا کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہ آواز جو مقبوضہ آبادی میں گونجتی ہے تو ہندوستانی فوج کی ٹانگیں کانپ اٹھتی ہیں اور صف ماتم بچھتی ہے ہندوستان کے بیرکس میں، ان فوجیوں کے بیرکس میں جو ان نوجوانوں کی بینائی چھین کے، ان کے سینوں پہ گولیاں مار کے، ان کے بیواؤں کو ہر طرح سے استحصال کا نشانہ بنا کے ان غازیوں کو نہ کسی جگہ حوصلے پست کرنے میں کامیاب ہوئے، اور نہ ان شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو کسی طرح سے مٹانے میں وہ اب تک جو ہے وہ کامیاب نہ صرف نہیں ہو سکے، بلکہ الٹیمیٹلی ان شہداء کے خون نے رنگ لانا شروع کیا ہے کہ آج دنیا کو ہندوستان کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہوا ہے۔ عزت دے کے دنیا کے سامنے جو حقیقی نعمت ہے آزادی، اس کے لیے ان کا حق خود ارادیت کا جو بنیادی حق ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے جو سہولت کاری حکومت پاکستان جو ہے کر رہی ہے، اس کو اور زیادہ آسان انداز سے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے، اور یو این سیکیورٹی کونسل ہو یا اقوام متحدہ کے دیگر ادارے ہوں، کشمیریوں کی آواز بن کے عمران خان کے یہ جو سپاہی ہیں یہ کس طرح ہراول دستے کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میں حافظ حامد رضا صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنی ترجیحات جو ہیں میڈیا سے شیئر کریں۔ خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے اور گندگی کے ان ڈھیروں سے عوام کو چھٹکارا دلانے کے لیے بر وقت اور فی الفور کارروائیاں کر کے شہر کو صاف ستھرا بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گی تو حکومت پنجاب کی طرف سے ان کے لیے انعامات بھی رکھے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کے 1260 ورکرز جو ہیں وہ عید کے 3 دن جو ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنے جا رہے ہیں، اور سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کل 101 جو مشینری ہے جس میں ڈمپرز ہیں، بکٹ ہیں، ٹریکٹر، ٹرالی اور باقی جو بھی کمپیکٹر وغیرہ ہیں، وہ 3 دن کے اندر اندر ساتھ ساتھ قربانی کا مرحلہ ہوگا اور ساتھ ہی ان کو ٹھکانے لگانے کی اسٹریٹجی ہوگی۔ تو پنجاب بھر کے اندر جہاں جہاں بھی شہری قربانی کریں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنا اور ارد گرد کے ماحول کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کریں کہ اپنے گھر کو صاف کر کے وہ تمام جو قربانی کے ساتھ جڑا فضلہ اور علائشیں ہیں ان کو گھروں سے باہر پھینک دیں۔ ہر قصبے کے اندر، شہر کے اندر سرٹن پوائنٹس جو ہیں ان کو ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ ان ایلوکیٹڈ یا نامزد کردہ جو سپاٹس ہیں انہی کے اوپر وہ علائشیں اور فضلہ پھینکا جائے، اور اس طرح سے عید کی خوشیوں کے اندر جو انوائرمنٹ کے رنگ ہیں ان کے اندر کوئی بھنگ نہ ڈالا جائے، اور عوام عید کی خوشیوں میں اپنی ذمہ داریوں کو آگے نبھاتے ہوئے اپنے فرائض کو بھی ہر حال میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کی قیادت میں تحریک آزادی کشمیر آگے بڑھے گی اور ان کی قیادت میں یہ مسئلہ کشمیر حل کی طرف جائے گا۔ یہاں جو میری ترجیحات کے حوالے سے خصوصاً انہوں نے ذکر کیا، سیالکوٹ میں ہر دوسرا تیسرا آدمی جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، تو میری وہ پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ان کے میں حقوق کا تحفظ کر سکوں۔ مجھے 2-4
بار پہلے بھی موقع ملا. میرے برادر مکرم سبزہ حافظ محمد رضا صاحب وہ بھی MLA رہے, پارلیمانی سیکرٹری رہے. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں. ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ وہاں جو ہمارا مہاجرین کا کوٹا ہے, ہم پہلے بھی یہ کوشش کرتے رہے, اب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ملازمت کے حوالے سے جو مہاجرین کا کوٹا ہے اس پہ پورا عمل درآمد ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اس پہ پورا عمل درآمد ہوگا. اور جو بھی مہاجرین کے مسئلے مسائل ہیں, یہاں بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں اب تک انہیں مالکانہ حقوق نہیں ملے. پکاوڑا کیمپ کا مسئلہ ہے, پھر اسی طرح یہ گوشالہ والا مسئلہ ہے, پھر مڑیاں میں بہت سے لوگوں کو پہلے ہی آلریڈی مالکانہ حقوق ملے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ جو بقایا کام ہے, کیونکہ مرکز میں بھی PTI کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی PTI کی حکومت ہے, ہم مل کے ان مسائل کو حل کروانے کے لیے یہ کوشش کریں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی دیگر وڈار برادران ہوں, طاہر محمود ہندلی صاحب ہیں, مرزا دلاور بیگ صاحب ہیں, سعید بھلی صاحب ہیں, برسٹر جمشید صاحب ہیں, بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب, یہ سب ہم ایک ٹیم بن کے جو ہے یہ آزاد کشمیر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ 25 جولائی کا اور جو 28 جولائی کا سورج طلوع ہوگا وہ ہمارے لیے فتح و کامرانی کا پیغام لے کے جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو انشاءاللہ ہم 25 جولائی کا بھی الیکشن جیتیں گے, اور انشاءاللہ 28 جولائی کا بھی الیکشن جیتیں گے ہیں. تو جتنے بھی جموں کشمیر کے مہاجرین یہ میری بات سن رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے 25 کو بھی اپنے گھروں سے نکلنا ہے, اور پھر 28 جولائی کو بھی آپ نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے. بالکل جن کا تعلق حلقہ PP 38 سے ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں. جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں وہ تمام جو ہے وہ بیٹھ کے اوپر مہر لگائیں اور PTI کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ جموں کشمیر کے مہاجرین باہر نکلیں گے, اور 25 کو بھی ہمیں کامیاب بنانے میں اپنا ہم کردار ادا کریں گے, اور 28 کو بھی ہمیں کامیاب بنانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. طاہر محمود ہندلی صاحب, سابق ممبر پنجاب اسمبلی, چودھری طاہر سلطان صاحب, الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندگان, معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیڈر, پاکستان تحریک انصاف کے بانی, چیئرمین, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں جا کے کشمیریوں سے ایک یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا سفیر بن کے تمہاری آواز ہر فورم پہ اٹھاؤں گا, اور تمہارا وکیل بن کے تمہارا مقدمہ لڑوں گا. اور اس حقیقت کو انہوں نے ثابت کیا. وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو, وہ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہو, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بڑی جرت کے ساتھ کشمیریوں کا مقدمہ لڑا. اور یہ لڑنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ کشمیری اصل میں وہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اور انہوں نے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جانیں قربان کی ہیں. میرا یہ جو سیالکوٹ سے تعلق ہے, بالخصوص جو میرا حلقہ ہے LD36 جموں 3, یہ حلقہ ہو یا گرد و نواح میں دیگر شکرگار ناروال والا حلقہ ہو, یا گوجرانوالا سمبڑیال ڈسکا پسرور کا حلقہ ہو, یا گجرات منڈی بہاؤدین وزیر آباد والا حلقہ ہو, یہاں کثیر تعداد میں جموں کشمیر کے مہاجرین بستے ہیں. اور یہ ان شہداء کے وارث ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر جانیں قربان کی تھی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ پہلے بھی کشمیر کی وادیوں میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پاکستان تو 14 اگست 1947 کو مارج وجود میں آیا, لیکن کشمیریوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو کر دیا تھا کہ انہوں نے سری نگر میں جو اس وقت کی کشمیری قیادت تھی, انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی. وہ قرارداد کیا تھی؟ الحاق پاکستان کی قرارداد. اور یہی نعرہ آج شہر شہر نگر نگر گونجتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان.